محمد عاقب ہے اور میں فزیکل سائنس کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. ویلکم ٹو یو آل ان اینک کیمسٹری. سو آج میرا فرسٹ لیکچر ہے اور اس فرسٹ لیکچر میں سائنس کے بارے میں بتاؤں گا کہ سائنس کیا ہے, ایبریویشن اور فل فارم آف سائنس کیا ہے اور برانچز آف سائنس کیا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ میں ان تینوں کے لیے الگ الگ لیکچر بناؤں. سو فرسٹ ہے what is science, second number abbreviation or full form of science, third number branches of science. اس فرسٹ لیکچر میں ہم سائنس کی انٹروڈکشن یعنی تعارف کریں گے کہ سائنس کیا ہے. یعنی جب بھی ہم لفظ سائنس کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سائنس کے بارے میں کیا معنی یا مطلب ہوتا ہے. تو یقیناً اگر ہم لفظ سائنس کو سنتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارا ذہن میں یہ معنی بنتی ہوگی کہ سائنس یہ ایک قسم کا علم ہے, نالج ہے. اور پھر دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ یہ کس قسم کا نالج ہے. تو سائنس یہ ایک تجرباتی نالج ہے. سائنس از این ایکسپیریمنٹل نالج. اور اس کو اردو میں اس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ سائنس یہ وہ منظم علم ہے جو انسانی مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہو. سو اب ہم ان کی انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ سائنس بیسکلی کیا ہے. اگر ہم لفظ سائنس کو دیکھیں تو سائنس از فرام لیٹن word scientia, which means knowledge. اب اگر یہ نالج علم ایکسپیریمنٹ کے ذریعے obtain ہو جائے تو اس علم کو ہم سائنس کہیں گے. اب اگر یہ علم صرف انسانی مشاہدات کے ذریعے حاصل ہو جائے تو اس علم کو ہم فلسفی یعنی فلسفہ کہیں گے. نالج obtain through. اب یہ نالج اگر obtain ہو جائے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے تو اس علم کو یا اس نالج کو ہم سائنس کہتے ہیں. سائنس. اب اگر یہ علم obtain ہو جائے only observation, human observation, only observations, تو اس نالج کو ہم فلسفی یعنی فلسفہ کہیں گے. تو یہ سائنس کے بارے میں تھوڑا. اب ہم سائنس کا جو علم ہے اس کے جو شرائط ہے, مطلب کب یہ علم سائنس ہوگا, اس کے لیے کچھ شرائط ہے یعنی کچھ کنڈیشن ہے, اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. اس کے لیے جو فرسٹ کنڈیشن ہے وہ ہے ٹرو. سیکنڈ نمبر کنڈیشن ہے ریفیٹیبل. اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس کا علم وہ ٹرو یعنی سچا ہوگا. اور سیکنڈ نمبر کنڈیشن سائنس کے علم کے لیے ہے کہ وہ بار بار ریپیٹ ہوگا. وہ کوئی بھی وہ اسے دہرا سکتا ہے, مطلب وہ کسی بھی حالت میں اسے کوئی بھی شخص دہرا سکتا ہے, بار بار ریپیٹ کر سکتا ہے. تو یہ سائنس کے لیے دو شرائط ہیں, نمبر ایک ٹرو اینڈ سیکنڈ نمبر ریفیٹیبل. اس کو ہم مزید ایکسپلین کرتے ہیں کہ کون سا علم سائنس ہوگا اور کون سا علم سائنس نہیں ہوگا. اس کو ہم ایگزامپل کے ذریعے ایکسپلین کرتے ہیں. اور ایگزامپل ایک سینٹنس ہے جیسے کہ پاکستان came into being on 14th August 1947.
یہ بھی ایک قسم کا نالج ہے۔ پاکستان came into being on 14 اگست 1947، یعنی پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا۔ اب اگر وہ شرائط ہم ان پر اپلائی کریں تو کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 شرط ٹرو، یہ تو صحیح ہے۔ نمبر 1 شرط جو تھا وہ تو صحیح ہے، نمبر 1 شرط، لیکن اگر ہم دوسری شرط اس پر اپلائی کرتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ایک بار وجود میں آیا ہے، یعنی یہ ایک بار بنا ہے، پاکستان بار بار نہیں بن سکتا، تو یہ پاکستان ریپیٹ نہیں ہو سکتا، تو یہ غلط ہوگا۔ سیکنڈ نمبر شرط اس کے لیے کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ تو اس طرح کے علم کو ہم سائنس نہیں کہہ سکتے۔ اب دوسری جو ایگزامپل ہم یہاں دیتے ہیں، مثلا واٹر boils at 100 degrees C and freezes at 0 degree C۔ اب واٹر جو ہے نا وہ 100 ڈگری سی پر بوائلز ہوتا ہے، اور جو برف بنتا ہے یعنی فریز ہوتا ہے وہ 0 ڈگری سی پر ہوتا ہے۔ اب فرسٹ شرط اگر ہم اپلائی کریں تو وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ نمبر شرط وہ ٹھیک ہے، اور سیکنڈ نمبر شرط اس کو ہم بار بار دہرا سکتے ہیں، کوئی بھی یہ دہرا سکتا ہے، یہ عمل یعنی واٹر 100 ڈگری سی پر بوائل ہو سکتا ہے، یہ عمل کوئی بھی دہرا سکتا ہے، اور فریز ایٹ 0 ڈگری سی۔ تو سیکنڈ نمبر شرط یہاں کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو اس طرح علم کو ہم سائنس کہیں گے۔ سو سائنس کے لیے 2 شرائط تھے کہ کون سا علم سائنس ہوگا اور کون سا ڈیفینیشن آف سائنس، سائنس کی تعریف کیا ہے۔ اب ہم سائنس کی تعریف کرتے ہیں۔ سائنس کو انگلش میں اس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ سائنس دی نالج وچ از obtained through human observation and experiment is called science۔ The knowledge obtained through human observation and experiment is called science۔ So the knowledge obtained through human observation and experiment is called science۔ تو یہ سائنس کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جو میں نے یہاں پر کہی۔ سو سیکنڈ لیکچر میں ہم ایبریویشن آف سائنس یا فل فارم آف سائنس، اور تھرڈ لیکچر میں ہم برانچز آف سائنس کے بارے میں پڑھیں گے۔